بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے میرے رستے بھانڈے سی، اے میرے رشتہ داریاں توڑنے سی، اللہ دے نبی دی زندگی کے اے بات سمجھ آئیے، جڑے ویلے اللہ دی توحید بیان کیتی کرو، دلیری دے نال کیتی کرو، ڈریے نہ کرو۔ اللہ دے نبی سرداریں دے گھمانڈے چ، سرداریں دے کاٹھے چ، سرداریں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے۔ انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، ربیع الاول دے مہینے اللہ تبارک و تعالی نے تاجدار ختم نبوت رحمت للعالمین ساڈے تواڈے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، مقتدا، پیشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو این دنیا دے اندر مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام اپنی زندگی آ کے نبوت دا اعلان کرن تو بعد لوگوں کو اپنے آمن دے مقصد دسائے نے کہ میں کو اللہ نے ختم نبوت دا تاج کیوں پوائے اور میری کیا کیا ذمہ داری ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنے ذمہ داریاں دا اپنی زندگی حق ادا کیتے، جو کہ دلیل موجود ہے خطبہ حجت الوداع دے موقع ہیں۔ آپ نے فرمایا ہا حل بلغتو، دسو جیڑی ذمہ داری رب نے میری لائی آئی میں وہ تواڈے تک پہنچائی ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام نے جواب دیتا ہا بلغتا و ادیتا، تسا پہنچا دیتی ہے اور پہنچاون دا حق ادا کر دیتے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذمہ داریاں دے وچوں ایک ذمہ داری جڑی ہے آپ دے ڈیوٹیاں دے وچوں اور آپ دے کمیں دے وچوں اور آپ دی بعثت دے مقاصد دے وچوں ایک جڑا مقصد آ وہ یہ ہا کہ لوگیں دے اخلاقیات کو درست کرنا ہے، لوگیں دے کردار کو ٹھیک کرنا ہے، لوگیں دی زبان دی گویائی ٹھیک کرنی ہے، لوگیں دے دیکھن دا انداز درست کرنا ہے، لوگیں دے سنن دا جڑا معاملہ ہے وہ کو ٹھیک کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں ہی واسطے بھیجا گیا تاکہ میں اخلاقیات دے سارے سبق پورے پورے پڑھا دیواں اور ہر کہیں کو اخلاقیات سمجھا دیواں۔ اور یہ حدیث مبارکہ دا واضح مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بعثت اور آپ دی آمد تو پہلے لوگیں اخلاقیات کہنا آئی، ہی واسطے آپ نے فرمائے لأتمم مکارم الاخلاق۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے لوگیں دے معاشرے کو دیکھوں تو لوگیں دے معاشرے اخلاق بالکل کہنا، بد زبانی بہت زیادہ آئی، جھوٹ بہت زیادہ، شرک بہت زیادہ، قتل و غارت بہت زیادہ آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا مجسمہ رحمت آئی، آپ جو رحمت بن کے آئے، آپ نے آ کے لوگوں کو اخلاق سکھائے، صبر سکھایا، شکر سکھایا، صلہ رحمی سکھائی، برداشت سکھائی، حوصلہ سکھایا اور عاجزی سکھائی، انکساری سکھائی، انسانیت دا احترام سکھایا۔ اور نبی کریم علیہ السلام تو وعدہ کہ کوئی اخلاق علی ہستی کہنا ہے۔ جناب سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ فرمیندن کہ میں ایکڑی بار خود مشاہدہ کیتے نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے ہمیں جناب رسول کریم علیہ السلام ایک بندہ آئے اور آ کر کے آپ دی گردن کپڑا پاتے سی وٹ دے کے آپ کو اپنے قریب کرنا ہے۔ حضرت انس آدن میں نال ہمیں میری اکھیں دے سامنے دا مشاہدہ ہے، اور وہ آکھے اللہ دے نبی تساں میں کو جڑا نا میرا حق دیو، جڑا قرضہ میرا دیونے وے او دیو تے میں ہون گھن کے راساں۔ حضرت انس آدن میں کوئی تکلیف تھئی کھڑی آئی اور میں سمجھے آج ہی بندے دی خیر کہنی نبی علیہ السلام کو تکلیف دیتی سی تے، لیکن حضرت انس آدن میں نبی پاک دا جواب سن کے حیران تھیاں اور اونی بار میں کو پتہ لگے کہ نبی پاک دے اخلاق دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمائے کوئی اللہ دے بندیا اگر تیں اپنا حق منگنا بھی آ تو اے طریقہ تو نہیں نہ منگن دا، دستے کو کیا چاہیے ہے؟ حضرت انس کو فرمائے نے جو کچھ کو چاہیے ہے وہی کو دے، نال کچھ اضافی بھی دے، ہو سکتے مجبور ہوئے، مجبوری آ کے ہوئے کیتا ہوئے۔ حضرت انس آدن میں بڑا حیران ہویا کہ جناب رسول کریم علیہ السلام نے بڑے اخلاق دا مظاہرہ کیتے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ صحابی آدن کہ میں ابو جہل دی وجہ تو مسلمان تھیاں، میرے جڑے کلمے پڑھن دی وجہ ہے وہ ابو جہل بنے۔ کیویں بنے؟ آدن میں ابو جہل دے کٹھے کھڑا ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں گزردے پیان تے آپ روک گئے تے آپ نے فرمائے ابو جہل ہون تے یار اللہ دی توحید کو سمجھ تے غیریں دی جڑی پوجا ہے چھوڑ دے، میں اللہ دا رسول بن کے آیا، میری دعوت تسلیم کر۔ ابو جہل سردار ہیں، تیری سرداری دی عزت ہے اضافہ تھی، ویسے اپنے آپ کو مار دے، اپنے آپ کو جھکا دے، اللہ دی توحید کو سمجھ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ آدن میں نال کھڑا میں، ابو جہل آکھن پائے گئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم چاہ کے آدھا اگر میں کوئی یقین ہویا کہ تساں اللہ دے سچے رسول ہو ولا بھی میں تاری گال نہ مننا، اگر میں کوئی یقین ہویا کہ تساں اللہ دے سچے رسول ہو ہون تو میں کوئی یقین ہی کہنی نا، اگر میں کوئی یقین بھی ہویا ولا بھی میں وڈا تھی کہ تیں چھوٹے دی گال نہ مننا۔
مغیرہ بن شعبہ آدن میں حیران تھیاں اے جڑی وڈی گال کی ابو جہل، لیکن نبی علیہ السلام چپ کر کے صبر دا پہاڑ بن کے لگے گئے، اگو ایک لفظ ہی کہنے لایا۔ یہ آپ دا اخلاق ہے۔ اگر جواب دیون بند تھی ونجے نا ول کدیں کچہریاں عدالتیں دی نوبت نہ آس۔ یہ رولا ہے کہ پتھر دا جواب اینٹ نال تے اینٹ دا جواب پتھر نال، زوک دی کو بھوک دی تے بھوک دی کو زوک دی۔ کہیں آنکھ دکھائی ہے تے میں آنے دکھائیں، کہیں آنے دکھائیں تو میں پسٹل دکھائے، کہیں پسٹل دکھائے میں ریفل دکھائی ہے، کہیں ریفل دکھائی ہے میں کلاشن دکھائی ہے، کوئی 4 بندے گھنا ہے میں 8 گھنا ہے۔ یہ سب تو وڈی بد اخلاقی ہے۔ اور اندے مقابلے سے اخلاق کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ جڑی وڈی دھمکی ملی ہے، یہ جڑی وڈی دل آزاری تھی ہے، اور آپ نے چپ کر کے حضرت مغیرہ آدن ماں جا مسلمان کہنا تھی میں ڈٹھے یار بندہ بڑا با اخلاق ہے تے ولا جڑے والے نبی سے گئے نا، میں ابو جہل کو آکے ہیں وہ ابو جہل سردار ہون تے آپت اچ کھڑے ہیں، دل نال دس سدھی سدھی دس کیا تو نہیں منے گا کہ اللہ دا سچا رسول ہے؟ سدھی گال دس، اندے سامنے جڑی گال کیتی تو کیتی، میں کو دس۔ مغیرہ بن شعبہ آدن میں کو ابو جہل ہے کہ مغیرہ میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ دا سچا رسول ہے، میں قسم چاہ کے آدھا اے رسول ہے تے ساجاں بد زبانیاں برداشت کریں دے، اے رسول ہے تے ساجاں بد اخلاقیاں برداشت کریں، میں قسم چاہ کے آدھا ہے سچا رسول۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ آدن میرے پیرے میں جو زمین نکل گئی، میں کہ یار پہلے کیا کھڑا آدھا ہون کیا کھڑا دے، میں سوچے ایسا کریں سرداریں دے پیچھو لگے تو ساری دنیا تباہ تھی ایسی، میں ہوں والے سدھا تھیاں نبی سہیں دے پیچھو پیچھو ٹور پیاں، اللہ دے نبی گھر پجن میں ہی پیچھو پوچھ گیاں، میں کہ سونا گستاخی کی تھی توڑی ابو جہل نے، میں معذرت کرنوی آیا تے بس توڑا مرید بنانوی آیا، کلمہ پڑھاؤ جا، آج توڑا اخلاق دیکھ کے میں مغیرہ دے دل دی دنیا تبدیل تھی۔ سب تو وڈی نعمت ہے یہ اخلاق، سب تو وڈی نعمت ہے اخلاق۔ اللہ دی قسم چاہ کے آدھا یہ اخلاق ایسی نعمت ہے جڑی بندے کو امیر دولت مند غنی اور بندے کو باحیا بندے کو دلیر بڑھیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھی یہ تعلیم دیتی ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اے میرے صحابیو اگر تسا چاہندے ہو تو یار ڈھیر ہومن لوگ تھوڑی عزت کرن تے اپنے اخلاق دا دامن کرے ہی نہ چھڑائے، اپنے اندر اخلاق پیدا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام دے اخلاق دیاں ڈھیر ساریاں باتاں، اتنا جزدی انتہا ہی نہیں۔ طیف دا میدان تورے سامنے تاریخ اسلام دے ورکے بھریے پین، ایو جیاں جڑا واقعہ ہے جڑا طیف دے اندر رونما ہوئے اور جڑا حادثہ ہوئے تاریخ اسلام نہیں بھول سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے گئے ہیں اور وانج کے مکے دے سردار گئے ودے ہیں طیف ٹھڈا علاقہ سیر کرنا تے سارے سردار کٹھے ہیں۔ آپ کو اطلاع ملی، آپ نے فرمایا اتھا سارے آن جانجوں دن ایک ایک دو ونجنا پوسی، میں سنیا طیف کٹھے ہیں، میں اڑا ہی ونج کے انہیں کو توحید دی دعوت دینا۔ مطلب جتھا گودے کی دیں کٹھے ہوئے اتھا ونجن سننا تھے، تو سائیں دے قسمت نال کٹھے تھے ہو۔ کٹھا کرانی تو آکو بڑی جلدی ہوندی ہے تے کٹھ مقامانی بڑی جلدی ہوندی ہے۔ ایک کٹھے تھے بن ونجا میں توحید سنا ہوا، مکے دے سردار ہی گئے پن تے طیف دے سردار ہی گئے پن۔ انہیں ذرا میرے دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو نال رلائے، سردار نہ مقابلہ کرنا نے ایک بندہ نال ہے بس، کوئی فوج نال کہنی، تلوار بھی نال نہیں، تیر بھی نال نہیں، کوئی اسلحہ نال نہیں، ایک اسلحہ ہے میرے نبی دے نال جکو اخلاق آدن، جن کے اخلاق ہوئے وہ کتھا ہی مار نہیں کھندا، یاد رکھا ہے۔ یہ تلوار اجا کام چھوڑ سکتی ہے، زنگ تھی سکتے، کلاشن پسٹل سارے اسلحے کام چھوڑ سکتے، اخلاق بڑا باثر اسلحہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ہوں دیکھو میرے ذرا جلدی مکاؤں تاکہ وہ سامنے میں کو نظر دا پہ کھانا ٹھرے نہ ہی میں تے تو صحیح اگے پیچھے تو کریں جمعے تے آئے ہو تو ٹائم تے آئے ہو تقریر سن دے کہنے میں ہوں آج چلو آج ہو گئے ہو، جسمانی غذا دے نال نال روحانی غذا بھی سنی کرو۔ کئی میرے بھرا بڑے شوق نال بیٹھن تو کئی ناراض تھے بیٹھن،
لیکن میں تو کو ایک بات جی سمجھاونا چاہنا وہ سمجھو ذرا تے سنو بھی دل نال نبی کریم علیہ السلام طیف دے بازار طیف دی بستی گئن اتھا کوئی بندہ کہنا جڑا توحید کو سمجھنا لا ہوئے نبی کریم علیہ السلام گئن سرداران بیٹھے ہیں وڈے وڈے نواب بیٹھے ہیں تے جڑے ویلے توحید بیان کرنی پوے اللہ پاک دی وحدانیت دا ترجمہ کرنا پوے والے ڈرنا نہیں پندا دلیری اختیار کرنی پڑتی ہے والے انجام نہیں دیکھنا پندا اے ناراض تھی پوسی اے رنج تھی پوسی اے روس پوسی اے میری بیٹی کو طلاق دے دے سی اے میری بھیڑ کو چھوڑ دے سی اے میرے رستے بھن دے سی اے میرے رشتہ داریاں توڑ دے سی اللہ دے نبی دی زندگی کے اے بات سمجھ آئیے جڑے ویلے اللہ دی توحید بیان کی تھی کرو دلیری دے نال کی تھی کرو ڈریے نہ کرو اللہ دے نبی سرداریں دے گھمانڈے سرداریں دے کاٹھے سرداریں دے گروہے آپ آ کے کھڑ گئے آپ نے فرمایا میں کو جان دے ہو انہیں کہ جیا جان دے عبداللہ دا بیٹائیں سردار ابو طالب دا بھتریجائیں عبدالمطلب دا پوترائیں سارا تعارف ہے آپ نے فرمایا اے پتہ وے دیکھو میرے ذرا میں اے جڑا سفر آج کل تساں گاڑی تے ونجو گھنٹہ تے لگ دے گاڑی تے سیدھے روڈن اون ولے پیدل دا سفر پیدل دا تو آپ کو پتہ ہے میں لمبا چوڑا سفر کر کے کیوں آیا ذرا میرے جملے غور کریں انہیں کہ ساکوں کچھ تو پتہ ہے تے دس چھوڑو کیا آدھے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا نوابو سردارو اچھا بھی گل سا میرے نبی اکثر توحید دی دعوت نوابیں کو دینے ہیں ون کے کیونکہ نواب ٹھیک تے بندے سارے ٹھیک نہیں سمجھ آئی یعنی اثر والے بندے کو زیادہ ملنا چاہیے توحید واسطے قبیلے وچو وسطی وچو علاقے وچو با اثر بندہ تلاش کر کے نا او کو توحید سمجھائی کرو باقی اے جڑے چڑچے مڑچے نو آپ ٹھیک تھی ویسے یہ کہیں وسطی والے چڑچے مڑچے کو پکڑے سو او کو کھلے مار مار سجا ٹھسن مار کا سمجھ آئیے یہ ایک گر دعوت و تبلیغ دا جیڑا نبی سے ہی سکھا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم اچھا ساری بات عادت کیا ہے نوابیں دیکھو والے نے نہیں سے سرداریں دیکھو والے نے نہیں سے ڈار کھولو غریبیں کو وہ سمجھایا جی میں آدن نہ بھئی ڈاٹھے تے اندھی نہیں تے غریب تے لاندھی نہیں نبی کریم علیہ السلام فرمائے میں آیا تو آرے کہیں جی جی دسو سردار بیٹھے ہم سارے سیر تے گئے ودے آنی گودے سارے ٹھاڈے آپ نے فرمایا میں تو کو آکھن آیا واہ میرا نبی قربان تھی وہاں تیری سوچتے میں مکے بھی جو ٹور کے آیا ہوں بھوک برداشت کرنا آیا ہوں میں پیدل سفر کر کے آیا ہوں تے میری توارے کے آون دی وجہ توارے کے پیسہ منگن نہیں تواری خوشامت کرن نہیں میرا دل لا دے تساں جہنم دی بھڑک دی بھا کے بچ ونجو جڑے تساں اللہ دے مقابلے چ اپنے خدا بنائے ہوئے اللہ دے مقابلے چ اپنے پوت بنائے ہوئے میں آمنہ دا لال توارے کے ٹور کے آیا ہوں میں تو کو دعوت دے بنایا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ آج میں تو کو دسایا طیف دے پہاڑیں دی چوٹی تے کھڑا ہویا میرا اللہ گواہ تو کو آکھنا لات منات عزا دی پوجا نہ کیتی کرو شفا دے والا اللہ غیریں کے شفا دی امید نہ رکھی کرو اولاد دے والا اللہ غیریں کے اولاد دی امید نہ رکھی کرو نفع نقصان دا مالک اللہ غیریں کے نفع نقصان دی امید نہ رکھی کرو میں تو کو توحید سناونا سارے سردار پھٹ گئے انہیں کہ سارے خدا کوڑن تیرا خدا سچ ہے سارے چھوڑے چھٹکنے کو کٹھا چاکیتے نے تے آدنی میں کرو جڑا جوان دے دے پہو ایکو مار مار کے سجا چھوڑو ایکو رتو رت کر چھوڑو پتہ لگے ایکو نواب نال کی میں ٹکر مرین دی ہوں دی ہے اللہ پاک نے عرش تو فرمائے انہا سردارہ کو نہ پتا میرا رسول اخلاق دا پہ کرے انہا سردارہ کو نہ پتا میرا نبی صبر دا سمندر ہے انہا کو نہ پتا
میرا نبی توحید دا لمبردار ہے ساری توحید دی خاطر رتو رات تھیون گوارا کرے سی پر ساری توحید سناون کے بعد نہ آسی انہاں کو نہ پتا سارے نبی اچ کتنا جرات ہے سارے چوار چھٹ کر کٹھے تھی گئن وٹے تے پتھر چیندے ودیان اللہ دے نبی کو مرین دے ودیان ذرا غور کرو منظر دماغ جپاؤ کیا منظر ہو سی آمنہ دے لال دے جسم تے پتھر پہ لگ دیان رب دی توحید دی خاطر سر زخمی پیا تھیندے اللہ دی توحید دی خاطر اخلاق جنائیں ایک مندہ بھی زبان چو نہیں نکھتا اخلاق جنائیں پتھر دا جواب اینٹ نال نہیں دیتا گیا اخلاق جنائیں جائیں جیڑی بکواس کیتی ہیں میرا نبی چپ کر کے سیر تلے سٹ کے حضرت زید پکڑی ودیان اللہ دے ساری کائنات دے جسم قربان کرنے ہوں آمنہ دے لال دے جسم دی عظمتوں اے لولہان پیا تھینے اے ساری کائنات دے وجود قربان کرنے ہوں اللہ دے پاک پیغمبر دے وجود ہوں اے اللہ دی توحید دی خاطر رت و رت پیا تھینے حضرت زید میرے نبی کو گھدی ویندن پتھر لگ دے بین آپ تھوڑا جیاں تلے تا جھکے ہیں اے سارے چور چھٹ کر پہاڑی تے چڑھے کھڑے ہیں تے سردار خوش کھڑے تھینے ہیں تاڑیاں کھڑے مرنے ہیں ودائے توحید سناون آلا ودائے واز کرن آلا ودائے ساکو اللہ دی یاری سمجھاون آلا میرے نبی کریم نے فرمائے زید اے مرضی جو کریں دے رامن میں کو میرے رب نے حکم لیتے واسبر میں کو میرے نبی نے حکم لیتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میں کو میرے نبی نے حکم لیتے تو سا اخلاق دے پہ کرو اے پتھر مارن تا تاں بھی چپ چا کرائے اللہ دے نبی کو باغ چگھن حضرت زید آدن میں نبی سے کو بلائے آپ دا جسم لولہان آئی رات نکل دی جوتی ایسا آ گئی ہے پیر نہ نکل دے پیر جوتی وچوں نکل دینا حضرت زید آدن میں امی اللہ دے نبی کریم دی جوتی لہیں دا بیٹھا ہمیں منظر بڑا عجیب ہے اساں جے اللہ دی توحید سناون ویندے ہیں ساڈے اوتے پھل سٹے ہیں اللہ دی نعمت ہے منظر کیا ہو سی جنا میرا رسول پاک پتھراں دی بارش لا الہ الا اللہ دی صدا بلند پیا کرنا ہو سی کتنا پیارا منظر ہو سی جنا پتھر بھی لگ دے پیو سن تے اللہ دی یاری دا پرچم بھی بلند ہو سی اساں ملیرے نال رل ویندے ہیں سوترے نال رل ویندے ہیں مساتے نال رل ویندے ہیں رشتہ دارے نال رل ویندے ہیں اپنے مارکیٹیں دے دکاندارے نال رل ویندے ہیں اساں نشے دے دے یار اے اللہ دی توحید والا ہے یا رب دی توحید دا منکر ہے اساں اپنے رشتے بھی کیتی رہنے ہیں گاہک بھی بنے رہنے ہیں دکاندار بھی بنے رہنے ہیں سودے دیتی کی رہنے ہیں اللہ دے میرے پیغمبر دے لولہان جسم کے سبق حاصل کرو میرے نبی کریں اللہ دی توحید کمپرومائز نہ کریں پیر وچ جوتی حضرت زید آدن میں کڈی ہے میرے نبی میں ٹھیک لگے بیٹھے ہیں چشمے دا پانی گول کے میں نبی کو دیتے اللہ دے پاک نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اچانک حضرت زید آدن میں دیتے میرے سونے نبی دے متھے تے پسینہ آ گئے ایویں لگدا جویں جبریل آ گیا ہوئے تے اللہ دے پاک نبی تھوڑی جی ٹیک چھوڑی نے تے آپ دے متھے وچوں بھی پسینہ آپ دے اکھاں وچوں بھی ہنجھون تے میں کہ اللہ دے نبی خیریت ہے روندے کیوں بیٹھے ہو آپ نے فرمایا زید ہونے جبریل آئے تے جبریل میں کو آدھا کھڑے نال میرے کھڑا ہویا ہے تے آدھا کھڑے اللہ دے نبی اگر تساں اجازت دے ہو اللہ کریم فرمائے میں انہیں دوئے پہاڑے کو کٹھا چارا لاؤں طیف دی وسطی سرداریں کو بوٹی بوٹی کرنے وہاں اجازت دے ہو ایک واری زبان تے ہلاؤ اللہ دے نبی تساں کیا فرمائے میرے نبی فرمائے زید میں جبریل کو آکے میں محمد دا دل برداشت نہیں کریں گا انہیں سرداریں کو کوئی تکلیف ہوئے میں رتو رت تھیا بیٹھا میرا رتو رت تھیونا برداشت ہے لیکن رتو رت کرنا یہ کو تکلیف ہوئے اے محمد کو برداشت نہیں میں لولہان تھیا بیٹھا اے لولہان تھیونا برداشت ہے لیکن میں کو لولہان کرنا لے اے برباد تھی میں محمد کے برداشت نہیں اے جبریل
جبریل ون میرے اللہ کو آ گئی یا تا میں کو اخلاق نہ دے میں یا تا میں کو رحمت للعالمین نہ بنا میں یا وت میرے کلے اینجی زبان نہ ہلا اگر چاہ نہیں میں آمنہ دے لال دی دعائیں اللہ ہم مہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ انہاں کو کیا پتا میں کجرے وڈے مقام آلا انہاں کو میری شان دا نہیں پتا میں سید الانبیاء بن کے آیا انہاں کو نہیں پتا میں تاجدار ختم نبوت بن کے آیا انہاں کو نہیں پتا اللہ میں آمنہ دلال دی دعائیں میرے زخمیں دا میں کو مول عطا کر میری رات دا میں کو مول عطا کر اللہ نے فرمایا بول کیا مول چاہیے اللہ یہ سارے سردار اللہ دی توحید بلند کریں دے ودے ہوئن تو میری رات دا مول پائے گیا میں کوئی نہ دا لا الہ الا اللہ دا نعرہ چاہیے میں کوئی نہ دی تباہی نہیں چاہیے اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر شاباش اخلاق دا حق ادا کر دیتے تیجے مثالاں میں محفوظ کروے ساں تو تیرے امتیں کو بھی سنوے ساں متا او صبر دا پہاڑ بن سگن متا تیرے امتیں دلیری آ بنجے متا تیری امت جئیم توحید دی دعوت دا جذبہ بنجے شاباش میرا پیغمبر شاباش میں اللہ قسمہ چاہ کے آلوں نون دی قسم ہے قلم دی قسم ہے قلم دے تلے لکھے ہوئے ستریں دی قسم ہے میں اللہ اعلان کرنا ما انت بنعمت ربک بمجنون میں وعدہ کرنا تے قسم چاہ گیا دا تسا مجنون نہیں جیڑا صبر کرے ہو مجنون ہو ہی نہیں سکدا جیڑا برداشت کرے ہو مجنون ہو ہی نہیں سکدا جیڑا دلیری دا مظاہرہ کرے وہ مجنون نہیں ہو سکدا اصل وجہ کیا ہے برداشت صبر تے وجہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ فرمے دے ایو جیاں اخلاق پیدا کر جی میں تیرا پاک پیغمبر طیف چکیتی کھڑا اگر ہی میں کرے سے میں اللہ پاک توحید کو زمین تے عام کر دے سا سعودی جان دے ہو سو تساں آئے گئے ہو سو این ٹائم پورے سعودی عرب سب تو زیادہ جڑے علماء ہیں نا وہ طیف دن مضبوط علماء اور این ٹائم سب تو زیادہ اللہ دے فضل و کرم نال توحید دے اندر اگر کوئی سخت لوگ ہیں نا عربی وہ طیف والے رات دا مول مل گیا کہ نہ ملیا کیا خیال ہے رات دا مول مل گیا نا بندہ تھوڑا جہاں اخلاق دا مظاہرہ کرے کہ جڑا وڈا بندہ سخت ہوئے طیف دے نوابیں کے سخت زیادہ نہیں جے جڑا وڈا تیرا چاچا کبڑیل ہوئے میرے نبی دے دشمنے کے زیادہ کبڑیل تا نہیں اخلاق بہوں والی نعمت یار ودھامنے نہیں ہلکا یا احباب ودھامنے دوست ودھامنے نہیں سنگت ودھامنی ہے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اخلاق پیدا کر اللہ سارے مسئلے ٹھیک کر دے میرے نبی آئے اخلاق سکھاونے پہلے بد اخلاقی آئی اللہ دا در چھوڑ کے غیر تے در تے ونجنا وڈی بد اخلاقی ہے سارا داتا کون ہے داتا آدن روزی دے داتا فارسی زبان دا لفظ بے پناہ جڑا روزی دے وے وہ علی ہجویری نہیں دے سکتا تو سو کیویں میں آدھا جے دے سکتا ہویا تو اندے جڑے خلیفے ہیں تے مجاور ہیں نا وہ لوگیں کے کدیں روپیہ منگ کے اپنا ٹکر نہ کھاویں نا ہوں داتا کے ہی لنگر کھادی رکھے نا انہا مطلب ہے علی ہجویری یہ داتا نہیں بن سکتا جڑا مر ونجے وہ داتا نہیں ہوندا جڑا داتا ہوندے وہ مرن کے پاک ہوندے غوث اعظم صرف اللہ ہے غوث اعظم دا مطلب ہے ساری دھاڑ پکار صرف اللہ سن سکتے بیا کوئی نہیں سن سکتا غریب نواز اللہ ہے دستگیر اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے یہ دعوت میرے نبی دی ہے لیکن دعوت عام کیڑے ویلے تھی سی جلے توحید دی دعوت دے نال نال سونا اخلاق موجود ہو سی اگر اخلاق نہیں بندے چ اخلاق ہوئے تو وڈیاں وڈیاں چیزاں بندہ منوا سکدے اخلاق نہ ہوئے تو تسا پانی دا گھوٹی کہیں کہ نہیں وے مانگ سکدے نہیں سمجھ آئی
اخلاق دے اتے ساری گل اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا میرا نبی آج صدیق عمر عثمان علی سارے تیار ہیں تیری خاطر جان دے منتے ہیں پتہ ہے وجہ کیا ہے یا اللہ وجہ کیا ہے اللہ فرمانے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اے میرا نبی جے تواڈے چ رحمت نہ ہوندی شفقت نہ ہوندی اخلاق نہ ہوندا عمر کدی نہ آویا ابو بکر کدی نہ آویا عثمان کدی نہ آویا علی کدی نہ آویا بلال کدی نہ آویا تواڈا اخلاق بڑا پیارا ہے ذرا میرے ایک تھوڑا دیاں دل دیاں تاکیاں کھول آخری بات آئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی جنا شادی ہوئی ہے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دے نال حضرت اماں خدیجہ شادی کرن دے بعد اللہ دے پاک نبی کو آجن اللہ دے نبی تسا میرے سر دے تاج ہو آج دے بعد میری ساری جائیداد تواڈی ہے تے اے میرا غلام ہے میں ملک دامی جندا نا ہے زید اے آج دے بعد تواڈا ہے یہ تو کو تحفہ پی دینی ہے تواڈی خدمت کرے سی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے دیکھی زید دی انگل پڑھ کے نبی سے پکڑ کے ٹوٹ دے ان ودے پیار کرنے ان محبت اے جملے میرے ضائع کرے سے دا ارمان لگ سی مکے چ منڈی لگ دی آئی تے منڈی چ ودے ان زید دا ابا تے زید دا چاچا آئے ودے ان کٹھاؤ اپنے علاقے وچوں انہیں دی نظر پائے گئی ہے نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے زید ودا ہوئے تے انہیں کہ لوگوں کو پوچھنا وہ یہ کون جوان ہے انہیں کہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نال کون ہے انہیں کہ نال ایک بال ہے انہاں نا زید ہے انہاں دی گھر والے انہیں کو گفٹ کیتے تے اے ملک دی ودی ہے انہیں کہ اچھا وہ والا گئن یہ جملے سنی ہوئے میرا بھراوا وہ گئن دروازہ پہلے پتہ کتنے گھر کتا ہے دروازہ کھڑ گئے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون انہیں کسی پردیسی ہیں کام میں توارے نال آپ نے فرمایا آؤ آکھن لگن اللہ دے نبی میں زید دا ابا تے اے زید دا چاچا ہے تے زید دی اماں گھر رونجے رونجے مردی ہے زید کڈاں دا گم تھیا وکدا وکاندا مکے جا گیا سونے سے حضرت خدیجہ نے گدائی بلا سونے سے توارے تک آ گئے اللہ دے نبی اساں ترلا کریں سارا زید بال واپس والا لیو ساری خیریں انہی اماں رونجے رونجے بے ہوش ہیں میرے نبی کریم نے فرمایا میں کو بڑا احساس ہے ماواں دا بڑا احساس ہے میں کو پتہ ہے ماواں دے بچے جدا تھی ونجل انہاں ماواں دے دل تے کیا گزر دیئے اگر یہ زید دی اماں پریشان ہے اگر تساں پریشان ہو میں زید دے ونتے تیارا آبائی زید جی اللہ دے نبی آبائی سنیان دے کے کون ابائی تیرا انہیں کہ جی اللہ دے نبی ہے میرا ابا ہے اے تیرا چاچا ہے جی اللہ دے نبی ہے میرا چاچا ہے آپ نے فرمایا زید اگر ابے دے کٹھے چاچے دے کٹھے بننا چاہیں میری طرف ہوں اجازت ہے میں تے کو آزاد کرنے سا دنیا کائنات والے اے جملے سونے دے پانی نال لکھیں تاوی حق ادا نہیں ہوندا حضرت زید زارو قطار روان لگ گئے آپ نے فرمایا روندا کیوں بھائی آکھن لگے اللہ دے نبی مر تا سکدا پر ابے تے چاچے دو نہیں ون سکدا آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے ادے اللہ دے نبی میں زندگی اچ کدیں اپنے ابے دا اتنا پیار بھی نہیں ڈٹھا جڑا پیار میں اللہ دے رسول اچ ڈٹھے میں کو ابا بن کے پالے وے بڑا پیار دیتے وے بڑے محبت نال میری پرورش کی تھی وے اللہ دے نبی لاکھ ابے قربان لاکھ چاچے قربان لیکن تواڈے کے جدا نہیں ہو سکدا اللہ دے نبی بھی رو پے تے زید ابا دے دساویں تے ہاں کیڑی خوبی ہے انہیں کہ تو کو نہیں پتا دنیا کائنات ساری چھنڈ مارو این جوان دے جیاں اخلاق والا کائنات چ کوئی نہیں اللہ کریم فرمے دے لوگ جانا قربان کرنے ہیں اے اللہ دے نبی دے اخلاق دی برکت ہے لوگ وطنوں بے وطن تھینے ودے ہیں اے اللہ دے نبی دے اخلاق دی برکت ہے لوگ نبی دا صحابی بنتے تیار ہیں اللہ دے نبی دے اخلاق دی برکت ہے اللہ قرآن چاہتے دنیا کائنات والے ہو میں تو اپنا محبوب بھیجے می وجہ ہے تاکہ نبی تو کو اخلاق سکھاوے جن دے اندر اخلاق سمجھو نبی دی آمد دا مقصد سمجھ گی دے جن دے اس توحید سمجھو نبی دی دعوت من گی دیئے تے جڑا بد اخلاق ہے ہوں دا اللہ دے نبی نال کوئی تعلق نہیں
ملم یرم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا فلیس منا. آپ نے فرمایا جیڑا چھوٹے تے شفقت نہ کرے وڈے دی عزت نہ کرے او کو آکھو ایندا میرے نال کوئی تعلق نہیں, کیونکہ چھوٹے تے شفقت نہ کرنا بد اخلاقی ہے, وڈے دی عزت نہ کرنا بد اخلاقی. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے چہرے تے نہودنا مارے ضرب الخدود شق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. جیڑا بندہ منہ تے نہوندرا مارے سیرے چ چاٹا مارے اپنی گربان پھاڑے گال گال تے ایویں منہ پٹی آوے سینہ چوڑا کیتی آوے بے صبرا ہوئے بد صبرا ہوئے ماتم کرے واہ ویلا کرے آہو فغا کرے دھاڑ پٹکار کرے, یہ سارا کچھ بد اخلاقی ہے. ایک کوئی دا میرے نال کوئی تعلق نہیں. میرا او امتی ہے جہندے چ اخلاق موجود ہے, میرا او امتی ہے. اور سب تو بڑا اخلاق ہے اللہ دے سامنے جھکنا, اللہ دے مقابلے چ غیریں کو خدا نہ بناونا, یہ سب تو بڑا اخلاق ہے, سب تو بڑا. اور نبی کریم دے مقابلے چ اپنے راہبر بناونا یہ سب تو بڑی بد اخلاقی ہے. اور اخلاق یہ ہے کہ ساری کائنات دا راہبر مننے تے اللہ دے پاک پیغمبر کو مننے. اے میرے نبی دا ابے کو ابا من, اماں کو اماں من, رشتہ داریں دا خیال کر, ہمسائیں دا خیال کر, وہ نماز دا خیال کر, اللہ دی توحید دا خیال کر, رب دے قرآن دا خیال کر. یہ سارا کچھ اخلاقیات نال تعلق رکھ دے. اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے. بھائی عباس صاحب بڑی محنت کیتی نے, بزم سجائی نے, او انہاں دے بزرگ نال انہاں دی سرپرستی کیتی ہے بلال احمد بھٹی صاحب نے جو رہنما ہیں مرکزی مسلم لیگ دے. اللہ تعالیٰ انہاں کو بھی جزائے خیر دے. سارے بھائی عباس صاحب دے انگلی دا مسئلہ ہے کچھ نہیں مارے تو اللہ انہاں کو سکھ دے, صحت دے. اج دی